بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد تعالی اس ماہ صیام کی پر نور ساعتوں میں درس قرآن کے سلسلہ میں جیسا کہ ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نورانیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ کے دو پہلو ہیں، ایک آپ کی بشریت بھی حق ہے اور آپ کی ذات کا نورانیت والا پہلو بھی برحق ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام شان بشریت کے ساتھ عالم انسانیت کی طرف مبعوث ہوتے رہے۔ یہ شرف صرف انسانیت کو حاصل ہے کہ اللہ جل وعلا نے 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ان کا تعلق گروہ انسانیت سے ہے، بنی نوع انسانوں سے ہے۔ کوئی فرشتہ یا جن یا دیگر مخلوقات میں سے ایسا نہ ہو سکا جس کو شرف نبوت حاصل ہوتا۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے جو اشرف المخلوقات ہونے کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے، تو اس میں بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سلسلہ نبوت اور رسالت یہ انسانوں سے شروع ہوا اور انسانوں پر ختم ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس سلسلہ نبوت کے آخری پیغمبر ہیں، آپ شان بشریت کے ساتھ مبعوث ہوئے، مگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف بشر نہ تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شان بشریت کے ساتھ ساتھ شان نورانیت بھی عطا کر رکھی تھی۔ تو میری آج کی گفتگو اس نقطہ پر مرکوز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نورانیت کیا ہے۔ تو آئیے آج کی گفتگو میں نے جو خطبہ میں آیت مبارکہ پڑھی ہے اس سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اس آیت کا آخری حصہ ہے۔ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا
کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ اب نور سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے کہ نور سے مراد، چونکہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آگے فرمایا وکتاب مبین، بیچ میں واو عطف ہے۔ اب نور اور کتاب مبین، کتاب مبین تو واضح ہو گئی، روشن کتاب جس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب نور سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے ذرا اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کی تفاسیر کا مطالعہ کریں تو بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس نور سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جیسا کہ حضرت امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس آیت مبارکہ کے تحت سمرقندی میں بیان فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقرآن، یعنی نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب اسی طرح حضرت امام باغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی تفسیر باغوی میں اسی آیت کے تحت رقم تراز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقیل الاسلام، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قول کے مطابق نور سے مراد اسلام بھی ہے۔ اسی طرح حضرت امام خازن، علامہ خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر خازن میں یوں گویا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سماہ اللہ نورا لأنہ یہتدی بہ کما یہتدی بالنور فی الظلام او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں نور ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اس لیے بنایا چونکہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے روشنی ہو جاتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے، بندے کو رستہ مل جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نور بنا کر بھیجا کہ اس وقت پورے زمانے میں کفر کا آپ کی بعثت مبارکہ ہوئی تو اس کی بعثت مبارکہ سے پورا جگ جو ہے، پورا زمانہ جو ہے وہ جلا اٹھا، جگمگا اٹھا، آپ کی ہدایت سے، آپ کی تبلیغ سے وہ کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور اسلام کا اجالا ہو گیا، اس لیے اللہ نے آپ کو نور فرمایا۔ اس طرح حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون واقف نہیں ہے، دین کا کوئی چھوٹا سا طالب علم بھی ان کی ذات مبارکہ سے واقف ہے۔ ہر ایک مدرسہ میں آپ کی یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین، اس میں تحت آپ دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا۔ حضرت سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طرح تفسیر ساوی ہے، حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں بس سمی نورا لأنہ ينور البصائر ويهديها للرشاد ولأنہ اصل كل نور حسی و معنوی او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا ہے،
اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اب اس طرح اور بے شمار تفسیر کبیر میں آیا ہے، تفسیر روح المعانی میں ہے، اسی طرح شفا شریف، الشفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ، سیرت کی لازوال کتاب ہے، شورائے آفاق کتاب ہے، ہر کوئی واقف ہے۔ اس میں علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا کر بھیجا ہے، تو آئیے قرآن پاک کے چند اور مقامات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس طرح سورہ التوبہ آیت نمبر 32 میں خالق کائنات ارشاد باری تعالیٰ، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ارشاد فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں۔ اب یہاں بھی 2 بار لفظ استعمال کیا گیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، کہ یہ کافر، یہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، وہی کافر مکہ والے، قریش مکہ، جو آپ کو صادق کہتے تھے، جو آپ کو امین پکارتے تھے، جو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، جو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 برسوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو ہی آپ نے اعلان نبوت کیا وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ طائف میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پتھر پڑتے ہیں۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، کتنی جنگیں ہوئی، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، اور بعثت نبوت کے بعد ہجرت مدینہ سے پہلے سارے کفار و مشرکین اکٹھے ہوئے، میٹنگ ہوئی، ڈیسائیڈ ہوا کہ نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، ایک منصوبہ بنایا گیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تناظر میں ارشاد فرمایا کہ یہ کافر چاہتے یہ ہیں کہ یہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ہدایت لے کر آیا ہے، یہ ان کو دوزخ سے نکال کے جنت کی طرف لے جاتا ہے، یہ جو نور بن کر آیا ہے، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دیا جائے، نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ مگر اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان یتم نورہ، یہاں بھی دوسری بار لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس نور کو اپنے کمال تک پہنچا دے۔ یہ جو غار حرا سے نور نکلا ہے، یہ مکہ کی وادیوں میں آیا ہے، پھر طائف کی وادیوں میں گیا، پھر میدان بدر میں گیا، پھر جنگوں سے ہوتا ہوا پھر مدینہ تاجدار مدینہ بن گئے، پھر معراج پر گئے۔ یہ عرش اور فرش جو بقعہ نور بنتا جا رہا ہے، یہ اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس نور کو نقطہ عروج تک لے جائے۔ اب آگے چلتے ہیں، سورہ الاحزاب آیت نمبر 46 ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اب تو بالکل بات واضح ہو گئی، یہاں فرمایا کہ اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا، یعنی آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اس سے پہلے والی آیت میں بھی حضور کی مختلف شانوں کا ذکر فرمایا، یہاں بھی فرمایا کہ میرے مصطفیٰ دائی بن کر آئے، دائین دعوت دینے والا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، اور دوسرا فرمایا سراجم منیرا، منور کرنے والا آفتاب۔ جس طرح سورج ہے، آفتاب ہے، یہ جب طلوع ہوتا ہے صبح
اور غروب آفتاب تک یہ روشنی دیتا ہے، یہ زمانے کو منور کرتا ہے، اس سے روشنی آ جاتی ہے، اس سے اجالا ہو جاتا ہے، اس سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اس سے رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے فرمایا کہ میرا محبوب بھی سراج منیر بن کر آیا ہے، یعنی چمکتا ہوا سورج بن کر آیا ہے۔ جس طرح رات ہوتی ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں، میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، میرے مصطفیٰ کی بعثت سے پہلے یہ کفر کے اندھیرے تھے، کفر کی رات تھی، شب دیجور تھا، اور میرے مصطفیٰ کا میلاد ہوا، میرے مصطفیٰ کی بعثت ہوئی تو یہی زمانہ بکہ نور بن گیا، یہی رات کفر کی ختم ہوئی اور اسلام کا دن طلوع ہو گیا۔ اب آگے چلیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو، اسی مضمون کو سورہ النور، یعنی بیان نور، سورہ نور میں سمجھیے ذرا، میرے مصطفیٰ کے نور کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النور میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کی آیت نمبر ہے 35 ورس نمبر، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت ہے، فانوس یعنی قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا گیا ہے۔ یہ بہت پیاری آیت جس میں بڑے نکات ہیں، بڑے پہلو ہیں، اس مختصر سی مجلس میں میں احاطہ نہیں کر پاؤں گا، میں جسٹ اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد تو ہے آپ کی شان نورانیت کا بیان، ہم مزید اس کو پختہ کریں اپنے عقیدے کو۔ آگے اس میں شاہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، ارشاد فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اسلام بھی نور ہے، اور میرے مصطفیٰ بھی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ اب آگے دیکھیے وَمَثَلُ نُورِهِ، کہ اس کے نور کی مثال، اس کے نور کی مثال اس طاق جیسی ہے جس میں فانوس رکھا گیا ہے۔ اب یہ جو الفاظ کا ترجمہ ہے، مگر یہاں مفسرین اکرام نے بڑی تفصیلات سے واضح کیا ہے کہ یہ جو مثال بیان فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال اس طاق جیسی ہے۔ طاق یہ پہلے آج سے چند سال پہلے گاؤں میں یا شہروں میں جو مکانات بنائے جاتے تھے، جب یہ الیکٹریسٹی نہ تھا تو اس وقت یہ دیوار میں ایک طاق بنایا جاتا تھا، جالا سا، اس میں جو ہے رات کو روشنی کے لیے چراغ روشن کیے جاتے تھے، رکھے جاتے تھے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال وہ طاق ہے۔ اب اس سے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سینہ ہے، سینہ یہ بھی طاق جیسا ہے۔ یہ پسلیاں دیکھیں اس طرح ہیں، یہ طاق ہے۔ تو یہاں اس سے مراد سینہ مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے نور کی مثال کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک مصباح ہے، وہ چراغ ہے۔ اور وہ چراغ کہاں پڑا ہے؟ فرمایا وہ سینہ مصطفیٰ میں ہے۔ اور وہ چراغ کیا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کا دل مبارک ہے، وہ قلب مصطفیٰ ہے۔ تو فرمایا لوگو اللہ نور ہے زمین و آسمان کا، اگر اس کی مثال دیکھنا چاہو، چونکہ اللہ کے لیس کمثلہ، اس کی مثال نہیں ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ مثال سے پاک ہے، لیس کمثلہ، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ مگر فرمایا اگر سمجھنا چاہو تو فرمایا میرے مصطفیٰ کے سینے کو دیکھو، اور اس سینہ مصطفیٰ میں جلتا ہوا قلب مصطفیٰ جو چراغ کی طرح روشن ہے، جل رہا ہے، فرمایا اس کو دیکھو، یہ میرے نور کی مثال جیسی ہے۔ اب اسی طرح آج کے درس کی آخری آیت ہے
سورہ الصاف ہے اور آیت نمبر 8 ہے۔ اسی مضمون کو مزید وضاحت کرتے ہوئے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جو اوپر میں نے آیت کریمہ سورہ التوبہ کی پڑھی تھی اس سے ملتا جلتا مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا منکرین حق چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کرے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ ابو جہل و ابو لہب سے سلسلہ شروع ہوا اور آج تک کفار و مشرکین 1400 سال بیت گئی، تاریخ بیت گئی، یہ اس کوشش میں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹ جائے، یہ چراغ بجھ جائے، مگر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ کافر تا قیامت انہیں بغض بھی ہوگا، عناد رکھیں گے، دشمنی کریں گے، یہ ذات مصطفیٰ کے نام کو مٹانا چاہیں گے۔ کبھی خاکے بناتے ہیں، کبھی فلمیں بناتے ہیں، کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی گستاخی کرتے ہیں، کیا طرح طرح کے یہ جو ان کے جو ہے کارنامے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ کو جو نور بنا کے بھیج رہا ہے اس کے نور کو نقطہ عروج تک لے جائے، کمال تک لے جائے، تو دشمن کیا کر سکتا ہے؟ احباب ذی وقار، یہی بات ہے کہ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی ذکر کیا ہے تو آپ نے خود ارشاد فرمایا، جس سے پاک ہے، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا، فرمایا نوری، وہ میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حتیٰ کہ حضرت فاطمہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا بھی فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی، میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا، فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا۔ اب دیکھو اللہ بھی نور کہہ رہا ہے اور میرے مصطفیٰ خود بھی اپنی حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، وہ میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور جس ماں نے اس نورانی شخصیت والی ذات کو جنم دیا ہے، جس نے پیدا جنم لیا ہے، ولادت کی ہے، وہ خود بھی فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ، میرے کریم، میرے آقا، میرے مرشد حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ اس کائنات کی نور ہیں۔ اللہ نے ان کو نور والی شان دے کے بھیجا۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے طلوع ہوا، آج بھی اپنے عروج پر ہے، اور یہ تا قیامت یہ میرے مصطفیٰ کا نور بشکل ایمان، بشکل اسلام، بشکل قرآن موجود رہے گا۔ آپ کی احادیث، آپ کی سیرت یہ انشاءاللہ کفر کے اندھیرے کو ختم کرتے رہے گی۔ یہ ظلم کے نظام کے خلاف نور بن کر یہ انقلاب آتا رہے گا، اور میرے مصطفیٰ کا نور چمکتا رہا ہے، چمک رہا ہے، اور تا قیامت چمکتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔